استاد اور شاگرد کا دائمی تعلق قائم ہوا۔ پروفیسر آرنلڈ کے ایما پر ہی اقبال نے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ آرنلڈ نے اقبال کو مشرقی اور مغربی فلسفے کے تقابلی مطالعے کی ترغیب دی۔ 1898 میں اقبال نے ایم اے فلسفے کا امتحان پاس کیا اور اسی برس وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے پروفیسر مقرر ہو گئے۔ اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج گورنمنٹ کالج لاہور کی عمارت میں واقع تھا۔ پروفیسر آرنلڈ اورینٹل کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے تو انہوں نے اقبال کا تقرر بطور میکلوڈ عربک ریڈر کے اورینٹل کالج میں کر دیا۔ یہ لاہور کا تاریخی دروازہ شیراں والا دروازہ کہلاتا ہے، کیونکہ یہاں راجہ رنجیت سنگھ نے 2 شیر پنجروں میں بند کیے ہوئے تھے جو سارا دن دھاڑتے رہتے تھے۔ شیراں والا گیٹ میں انجمن حمایت اسلام کا دفتر 1874 کے لگ بھگ قائم ہوا۔ انجمن حمایت اسلام مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے قائم کی گئی تھی۔ یہ وہ پلیٹ فارم تھا جہاں سے اقبال نے بہت ساری نظمیں پڑھ کر لوگوں کو سنائی۔ گورنمنٹ کالج لاہور اور اورینٹل کالج کی پروفیسری کے شروع ہوتے ہی اقبال نے بھاٹی دروازے کے ایک مکان میں کچھ عرصہ قیام کیا، پھر وہ محلہ جلوٹیاں کے ایک مکان میں منتقل ہو گئے جہاں وہ یورپ سے اپنی واپسی کے بعد بھی مقیم رہے۔ ان کے قریب ہی ان کے دوست شیخ گلاب دین اور حکیم شہباز دین کے مکان تھے جہاں ہر شام شعر و سخن کی محفلیں جمتی تھیں۔ اقبال نے اپنی ابتدائی شاعری کی بہت سی نظمیں اسی مکان میں لکھی۔ شعر و شاعری اور تدریس کے ساتھ اقبال سنجیدہ کتابوں کی تصنیف و تالیف میں بھی مصروف رہے۔ ان کی جدید اقتصادیات پر کتاب علم الاقتصاد 1903 میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے عبد الکریم جیلی کے نظریہ توحید پر انگریزی میں کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ 2 انگریزی کتابوں کا ترجمہ بھی کیا۔ انیس سو 5 کا انگلستان برطانوی امپیریل پاور کا انگلستان تھا۔ اس وقت برطانیہ کا سورج ساری دنیا پر چمکتا تھا۔ لندن علم و ادب اور تہذیب کا گہوارہ تھا۔ 1905 میں اقبال لندن میں قیام کرتے ہوئے کیمبرج پہنچے۔ کیمبرج صدیوں سے علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ تمام یورپ کے طلبہ تحصیل علم کے لیے یہاں آتے تھے، یہاں تک کہ امپیریل انڈیا کے رنگدار طلبہ بھی کیمبرج میں داخلہ لینے لگے تھے۔ اقبال کے مورخین کے مطابق وہ کیمبرج میں بہت سنجیدہ اور تنک مزاج نوجوان تصور کیے جاتے تھے جو بیشتر وقت کتب خانوں میں بسر کرتے تھے۔ کیمبرج میں اپنے قیام کے دوران اقبال پرتگال اسٹریٹ میں اس مکان میں مقیم رہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ اقبال تفریحی سرگرمیوں میں بھی برابر شریک ہوتے تھے۔ لندن میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اقبال اردو میں شاعری بھی کر رہے تھے، لیکن ذہنی طور پر ایک عظیم تر شعری کیریئر کی تیاری میں مصروف تھے۔ یہاں لندن یونیورسٹی میں ان کے دیرینہ استاد پروفیسر آرنلڈ ان کی رہنمائی کر رہے تھے اور لندن کے علمی اور ادبی حلقوں میں اقبال کو متعارف کرا رہے تھے۔ لندن سے بی اے کرنے کے بعد اقبال میونخ پہنچے۔ جرمنی کا تاریخی شہر میونخ دریائے ایسار کے کنارے واقع ہے۔ برگ و گیاہ میں لپٹا ہوا یہ شہر
صدیوں سے آرٹ اور کلچر کا مرکز رہا ہے۔ میونخ یونیورسٹی فلسفہ و نفسیات کی تدریس و تحقیق کے لیے بہت مشہور ہے۔ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی ٹاؤن کہلاتا ہے، جو نیکر کے کنارے واقع ہے۔ صدیوں سے یہ علم و دانش کا گہوارہ رہا ہے۔ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے قریب اقبال ایک ہاسٹل میں مقیم رہے۔ ہاسٹل کی مالکہ ایک جرمن خاتون تھی، جو اقبال اور ان کے دوستوں میں جلد ہی گھل مل گئی تھی۔ اس قیام کے دوران اقبال نے پروفیسر ویگناز سے جرمن زبان سیکھی۔ ویگناز سے اقبال کا ایک قلبی تعلق تھا۔ 1960 میں انتقال سے پہلے ویگناز نے اقبال کے 27 خطوط پاکستانی سفارت خانے کے حوالے کیے۔ عطیہ فیضی اپنے عہد کی ایک ادبی اور تہذیبی شخصیت تھیں۔ 1905 اور 6 کے زمانے میں کسی مسلمان عورت کا یورپ میں تعلیم حاصل کرنا ایک بہت ہی غیر معمولی بات تھی۔ عطیہ فیضی سے اقبال کی لندن میں ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ تعلق عمر بھر کی دوستی میں تبدیل ہو گیا۔ اقبال کے کہنے پر عطیہ فیضی لندن سے کچھ عرصے کے لیے ہائیڈلبرگ منتقل ہو گئیں، جہاں وہ اقبال اور ان کے دوستوں کے ساتھ فلسفے اور شعر و ادب پر مباحث میں بھرپور حصہ لیتی تھی۔ عطیہ فیضی نے اقبال پر انگریزی میں ایک کتاب بھی لکھی ہے، جس میں اقبال کے یورپ میں قیام کے دوران کے دلچسپ واقعات درج ہیں۔ خاموش ہے چاندنی قمر کی، شاخیں ہیں خاموش ہر شجر کی، کچھ ایسا سکوت کا فسوں ہے، نیکر کا خرام بھی سکون ہے۔ 1908 میں اقبال جرمنی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر لندن پہنچے اور لندن یونیورسٹی میں 6 ماہ تک عربی کے پروفیسر رہے۔ اپنے قیام کے دوران اقبال نے لنکنز ان سے بار ایٹ لا کی ڈگری بھی حاصل کی۔ انیس سو 8 میں جب اقبال یورپ سے فارغ التحصیل ہو کر آئے تو پھر تلاش روزگار ان کا ایک اہم مسئلہ بن گئی۔ وہ پھر اپنے پرانے کالج میں چلے آئے، جہاں وہ فلسفے کے جز وقتی پروفیسر کے طور پر تعینات ہو گئے۔ اس زمانے میں اقبال کی مصروفیات بیک وقت تخلیقی اور نصابی تھیں۔ اس زمانے میں وہ اردو شاعری کرتے تھے، لیکن ابھی تک ان کا کوئی مجموعہ کلام شائع نہیں ہوا تھا۔ اقبال گورنمنٹ کالج میں اپنے طلبہ اور رفقائے کار کے ساتھ بھرپور دلچسپی سے کام کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک فلسفی کا اضطراب موجود تھا جو انہیں کسی اور افق کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ یورپ میں تعلیم نے اقبال کے دل و دماغ میں ایک نیا انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے مشرق اور مغرب کے فلسفے کا تقابلی مطالعہ کیا۔ انہوں نے ایک رومانوی شاعر ہونے کی بجائے اپنے لیے ایک تاریخی شاعر کا رول منتخب کیا۔ اقبال حمایت اسلام کی جنرل باڈی کے رکن منتخب ہوئے اور پنجاب یونیورسٹی نے انہیں فیلو نامزد کیا۔ ان تمام مصروفیات کے باوجود شاعری اقبال کا ایک حقیقی عمل تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ملت اسلامیہ کی زبوں حالی اور احساس زیاں سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ چنانچہ مسلمانوں کے احیاء کے لیے انہوں نے ہر پلیٹ فارم کو اپنی شاعری اور افکار کے لیے منتخب کیا۔ شاہی مسجد مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مرکز تھی، جہاں اقبال نے اپنی معروف نظم سقلیہ پڑھ کر سنائی۔